معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ اطالوی نژاد لاہوری جنونی۔ جب لاہور کسی شخص کو اپنا لیتا ہے تو یہ رشتہ عجیب ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وابستگی مقناطیسی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یہ یقیناً دلیلی تشریح کو رد کرتی ہے۔ اسی طرح اٹلی کا رہنے والا ایک شخص تھا جو لاہور کا گورنر تعینات رہا۔ پہلے اسے شہر کا قاضی بنایا گیا اور پھر گورنر۔ وہ معدود چند اشخاص کی طرح نہایت طاقتور تھا اور لوگ بھی اس سے خائف رہتے تھے۔ ژاں ہیپٹسٹ پنچورا 17ویں صدی کے آخر میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ نوجوانی ہی میں وہ اطالوی فوج میں بھرتی ہو گیا، جسے 1812 میں روس میں نپولین کی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ فرانسیسی فوج میں ایک ممتاز افسر تھا۔ اس کی آخری یورپی جنگ واٹرلو کے مقام پر ہوئی، جس کے بعد وہ اس افراتفری میں سے صاف بچ نکلا۔ وہ ابھی جوان تھا اور تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور جیسا کہ بعد ازاں اس نے دستاویز پہ لکھا کہ اسے افسوس تھا کہ ہر شخص موت آنے تک لڑتا نہیں رہتا تھا۔ خپتی وہ واحد لفظ ہے جو کوئی بھی سمجھدار فوجی تجزیہ نگار ایسے شخص کے لیے استعمال کرتا، لیکن وینچورا کے پاس بہت سے متفرق خیالات تھے، اور جب وہ چل پڑا تو پھر چل پڑا۔ مورخ ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہی وہ ایک نہایت پرجوش، آزاد طبع والا اعلیٰ افسر لگتا تھا، ایک ایسا معقول شخص جسے جو کام بھی سونپا جاتا وہ اسے مروجہ طریقہ کار کی پرواہ کیے بغیر پورا کر ڈالتا تھا۔ اس کے باوجود وہ بلا شبہ اپنی ہی نوعیت کا شخص تھا۔ وہ اٹلی واپس پہنچ گیا، کچھ عرصہ آرام کیا اور پھر اپنے خاندان کو الوداع کیا۔ جتنا سونا جمع کر سکتا تھا اس نے کیا اور مشرق کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے لمبے سفر کا اختتام لاہور میں ہوا، جو ان دنوں نپولین کے زوال کے بعد سامراجی برطانیہ کی مخالفت میں سب سے بڑا قوی مرکز تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ برطانیہ کے خلاف وہیں سے لڑنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شہرت دور دور تک تھی، اور پنجاب مثل ایشیا کی اعلیٰ ترین فوج تسلیم کی جاتی تھی۔ کم از کم ہندوستان کے لارڈ رابرٹس کا یہی خیال تھا۔ لاہور میں مہاراجہ نے اسے تقریباً 1 برس تک انتظار کرایا۔ وہ اس متاثر کن شخص کا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا۔ آخر کار رنجیت سنگھ نے فیصلہ کر لیا اور وینچورا کو 1822 میں لاہور دربار کی ملازمت میں لے لیا گیا۔ اسے سکھوں کی پیادہ فوج کے ایک دستے کی قیادت سونپ دی گئی۔ اس پیادہ فوج کے دستے کی اس نے خود تربیت کی، اور اس طرح کی جیسی صرف جابر اور مطلق العنان حاکم ہی کر سکتے ہیں۔ بہت جلد یہ دستہ پنجاب فوج کے سب سے نڈر دستے کی حیثیت سے مشہور ہو گیا۔ سپاہی اس غیر سنجیدہ شخص کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے جو ان کے شانہ بشانہ اگلے محاذ پر لڑتا تھا۔ وہ اس کے ناقابل پیش گوئی طریقہ کار کی وجہ سے اسے بے حد چاہتے تھے۔ وہ شاذ و نادر ہی خطا کاروں کو سزا دیتا تھا، لیکن جب کبھی وہ کسی مجرم کو سزا دیتا تھا تو وہ غیر معمولی طور پر متشدد ہوتی تھی، کیونکہ اصل امتحان تو میدان جنگ میں ہونا تھا، اور امتحان کی گھڑی بھی آ پہنچی تھی۔ جنگ نوشہرہ کی صورت میں جو 1823 میں ہوئی، وینچورا کی رجمنٹ نے نہ صرف پٹھانوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا، بلکہ اس کی یلغار اس قدر صفاقانہ تھی اور اس کے طریقے اس قدر بے رحم تھے کہ بہت سو کو یہی محسوس ہوا کہ کابل سے حملہ آور آئے ہیں۔ کم از کم پٹھانوں کے ذہنوں میں تو یہی تھا۔ اسی وجہ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ اسے عزیز رکھتا تھا اور اس کو مؤثر طور پر استعمال کرتا تھا، اگرچہ اس کی کارروائیاں اکثر مہاراجہ کو دہلا دیتی اور خطرے کی گھنٹیاں بجا دیتی تھیں۔ مہاراجہ ہمیشہ اس طرح کے جملوں کا
اس طرح دفاع کیا کرتا تھا، یعنی اس کا خون گرم ہے، دماغ الٹا ہے، لیکن ہے وہ اصیل مرد۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو یقین ہو گیا کہ یہ اطالوی نژاد، جس میں بظاہر فرانسیسی رکھ رکھاؤ جھلکتا ہے، پیدائشی لیڈر ہے۔ 1825 میں اس کو 2 بڑی مہمات کی سرکردگی سونپی گئی تو سکھ سرداروں میں بغاوت پھیل گئی کہ انہیں برسا برس کی لڑائیوں کے بعد جو مقام ملا تھا اس پر ایک پردیسی کو فائز کر دیا گیا تھا، لیکن رنجیت سنگھ کا اصرار قائم رہا اور اس نے اپنی بات منوا کر چھوڑی۔ یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ جنرل وینچورا جب تک زندہ رہا مہاراجہ کا وفادار رہا۔ اس کو وفادار کا خطاب عطا کیا گیا تھا جس کا وہ بجا طور پر حقدار تھا۔ مہاراجہ نے اسے ایک پنجابی لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ صریحاً راضی نہ ہوا اور کہا، میں آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے شادی تو کر لوں گا، لیکن اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ، آپ کی چنیدہ لڑکی کے ساتھ نہیں۔ مہاراجہ کو اس کا جواب پسند آیا۔ وینچورا نے لدھیانہ کے رہائشی ایک فرانسیسی کی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ شہر کے ہنگاموں سے دور انارکلی کے مزار سے متصل ایک گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ آج کل یہ گھر موجودہ سیکریٹریٹ کی عمارت کا ایک حصہ ہے، جسے فرانسیسی جرنیل نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کے صدر مقام کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا۔ اگرچہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے کبھی اس کی پرواہ نہ کی۔ اس کی بجائے اس نے چونا منڈی میں ایک بڑی سی حویلی میں اپنی پسند کا حرم قائم کر رکھا تھا۔ ایک بیان کے مطابق اس کے پاس 40 یا 50 لونڈیاں تھیں۔ لاہور دربار کو اس کا علم تھا کہ وہ سب اسے چاہتی بھی تھیں اور اس سے ڈرتی بھی تھیں۔ وہ لفظ جنونی کی تعریف پر پورا اترتا تھا۔ جلد ہی اسے لاہور کا قاضی مقرر کر دیا گیا اور چند ماہ کے اندر اندر اندرون شہر لاہور میں جرائم تقریباً 0 ہو کر رہ گئے۔ اس نے چوروں کے لیے ایک عجیب سزا رائج کر دی تھی۔ وہ انہیں 2 روز تک ایک ٹانگ سے الٹا لٹکا دیتا تھا۔ آپ متفق ہوں گے کہ یہ عجیب بات ہے نا؟ ایک زانی کو اس نے ایک ناقابل بیان طریقے سے الٹا ٹانگا کہ وہ مر ہی گیا۔ اس نے اس کی لاش 5 روز تک اسی طرح لٹکنے دی، حتیٰ کہ سڑین آنے لگی۔ جب گورنر نے مہاراجہ سے احتجاج کیا تو وینچورا کو اس کی جگہ گورنر لگا دیا گیا۔ لوگوں نے اس فیصلے کو سراہا۔ گورنر کی حیثیت سے اس نے فوری طور پر نکاسی کے نظام کو بہتر بنایا اور اس کے بعد باغوں اور بڑی بڑی خوبصورت عمارات پر خصوصی توجہ دی۔ اس میں سے اطالوی پن ابھر رہا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ قدیم حصاری اندرون شہر لاہور کو جس طرح سے ترقی دی گئی، اس میں اس کا نمایاں اور مؤثر کردار رہا تھا۔ اس وقت تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اپنے لوگ اس کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ مہاراجہ کو احساس ہوا کہ وزیرآباد، گجرانوالہ اور ڈسکا کے چیمے اور چٹھے سرداروں کے مابین پائی جانے والی بے چینی کو کچلنے کی از حد ضرورت ہے۔ چنانچہ وینچورا کو وزیرآباد کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ وینچورا خاموشی سے وزیرآباد پہنچ گیا۔ مقامی لوگ اس چناؤ پر لافظ زن ہوئے، لیکن اس کی شہرت عملاً شدید بے خوفی، انصاف پسندی اور دیانتداری کی تھی۔ اپنی آمد کے 2 ہفتوں بعد اس نے تمام سرکش جاگیرداروں کو شہر کے بڑے چوک میں ایک بڑے اجتماع میں آنے کی دعوت دی اور یکایک ان کے پروردہ 20 سے زائد نامور ڈاکوؤں کو قید کر لیا۔ سب کی حیرت اور دہشت زدگی کی کیفیت کے دوران اس نے تمام ڈاکوؤں کو فوراً پھانسی پر لٹکا دیا اور 5 روز تک ان کی لاشیں دھوپ میں لٹکتے رہنے دیں۔ یہ ایک طرح سے دھچکا پہنچانے اور روب ڈالنے والی حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے جب تک مہاراجہ رنجیت سنگھ برسر اقتدار رہا، چیمے اور چٹھے اپنے ٹھکانے پر رہے۔ لاہور دربار میں اس واقعے پر افراتفری مچ گئی اور مہاراجہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسے کسی کارروائی کی توقع تھی، لیکن ایسی نہیں۔ وینچورا کو خالصہ سرداروں کے سامنے اس وحشی حرکت کی وضاحت پیش کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ اس نے مہاراجہ سے کہا کہ آپ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ صرف طاقت سے ڈرتے ہیں،
کوئی بھی نرم عمل ان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ مہاراجہ متفق ہو گیا اور اسے ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشورہ دیا۔ وہ مسکرایا، جانے کی اجازت طلب کی اور اسی روز گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وزیر آباد پہنچ گیا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ قریب المرگ تھا تو وہ اسی وقت سے ہری سنگھ کی وفات کے بعد سے پشاور میں تعینات تھا۔ وہ فوراً وہاں لاہور پہنچا اور اس کے جنازے میں نمایاں ماتمی تھا۔ جب آخری بار اس نے چلا کر مشہور جملہ ادا کیا تھا، اب بہت عرصے بعد اس جیسا کوئی اور شخص پیدا ہوگا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے 2 برس بعد وینچورا کو سکھ سلطنت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے 1841 میں لاہور میں اپنا مکان فروخت کر دیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور مکان کی فروخت سے حاصل شدہ روپیہ، اپنا سونا اور دیگر اثاثوں کو لے لیا۔ وہ اپنی فرانسیسی بیوی اور حرم کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ سب سدے راہ ہیں۔ وہ اپنی جاگیر پر رہنے کے لیے فرانس چلا گیا۔ اس کے مطابق یہ آرام کا وقت تھا اور 3 اپریل 1855 کو وہیں انتقال کر گیا۔ اگر کسی شخص نے لاہور کو اپنا مسکن بنایا تو وہ جنرل وینچورا تھا، جسے اپنے ہر کام سے لگن تھی، لیکن جس کا طریقہ کار واقعی قابل اعتراض تھا۔ اسی لیے تو اسے اطالوی نژاد لاہوری جنونی کہا جاتا تھا۔ جب وہ چل پڑا تو پھر چل ہی پڑا۔ سب ہیڈنگ: لاہور کا وحشی حکمران۔ لاہور کے حصاری اندرون شہر نے متعدد حکمران دیکھ رکھے ہیں، جن میں بہت سے جابر تھے اور بہت سی جنونی عورتیں تھیں، حتیٰ کہ ایک ہجڑا حکمران بھی تھا۔ یہ سب لوگ تمام کے تمام اقل ترین آمر حکمران تھے۔ تاتاری بھی آئے اور کئی بار آئے، زنا بالجبر کرتے رہے، لوٹ کھسوٹ کرتے رہے اور کئی بار شہر ہی کو جلا کر راکھ کرتے رہے۔ شہر ٹوٹے پھوٹے حصوں کو جوڑ جاڑ کر آگے بڑھتا رہا۔ شہری اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، حتیٰ کہ سکھا گکھڑ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ شہنشاہ محمد شاہ کے عہد حکومت میں ایک تغلق جو گورنر یا صوبے دار کہلاتا تھا، دہلی سے لاہور پر حکومت کرتا تھا۔ اقتدار کے مرکز سے دور اور کابل اور دہلی کے راستے میں واقع، جہاں سے عموماً سب حملہ آور آیا کرتے تھے۔ لاہور شہر کی تصویری اہمیت اس کی دہلی میں برصغیر کے تخت پر قبضہ کرنے کی نیت سے پہنچے۔ لاہور شہر کی تصویری اہمیت اس کی دہلی میں برصغیر کے تخت پر قبضہ کرنے کی نیت سے پہنچنے سے پیشتر آخری بڑے فوجی پڑاؤ کی وجہ سے تھی۔ فوجی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کی معاشی اہمیت بھی تھی، کیونکہ اس میں اس سارے علاقے کی سب سے بڑی اور اہم ترین اناج اور دیگر اشیاء کی منڈیاں واقع تھیں اور آج بھی ہیں۔ یہ علم کا گہوارہ بھی تھا۔ یہ تمام کشائش متعدد شہنشاہوں، حملہ آوروں اور تخت و تاج کے دعوے داروں کو اس امر کے اچھے خاصے ثبوت فراہم کر دیتے تھے کہ لاہور دہلی کی نسبت کہیں زیادہ سود مند پیشکش تھی، کیونکہ یہاں کنواری لڑکیاں خوبصورت تر تھیں اور موسیقی شیریں تر، دیگر معاملات کی تو بات ہی نہ کریں۔ یہ امتزاج سکھا گکھڑ کی فیصلہ کن کشش کا ثبوت بن گیا۔ گکھڑ قبیلہ شمال میں پہاڑوں کی ترائی میں آباد ہے۔ ان کا بڑا کاروباری قصبہ آج بھی سیالکوٹ کے نزدیک گکھڑ منڈی کہلاتا ہے۔ گکھڑ قبیلہ اس علاقے میں اور ہزارہ کی جانب پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ انہی ترائیوں میں ایک لمبا تڑنگا خوبصورت شخص پیدا ہوا جو غیر معمولی طور پر بہادر اور اکھڑ تھا، جو 1000 سے زائد افراد پر مشتمل فوج کا سپہ سالار تھا، جو سب کے سب گھڑ سوار تھے اور ان کا واحد مقصد لوٹ مار اور غارت گری تھا۔ انہیں کلا بند لوگوں پر اپنی رفتار اور قوت محرکہ کی حکمت عملی کی وجہ سے برتری حاصل تھی۔ ان کے آباء و اجداد نے صدیوں حملہ آوروں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک جس طریقے سے زندہ بچ رہے تھے، وہ ان کا برصغیر کی لوٹ مار کر کے سب کچھ اپنے ہمراہ گھروں کو لے جانا تھا۔ سکھوں کو بہت بعد میں عروج سکھا گکھڑ کے عملی تجربات کا نتیجہ تھا، جو اپنے زمانے کا رابن ہوڈ تھا اور افغانستان کے لٹیروں کو لوٹتا تھا۔
سکھا گکھڑ نے کئی بار لاہور کے چکر لگائے تھے اور قائل ہو چکا تھا کہ شہر پر قبضہ کر کے حکومت کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک لائحہ عمل تیار کیا کہ خاصی تعداد اور مغلوب کرنے والی قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے، معقول وقت تک تخت نشینی کی جائے اور ہر قیمتی شے کو ساتھ لے جانے کے لیے جمع کیا جائے اور سرکاری فوج کے آنے سے پیشتر پہاڑوں میں واپسی کا رخ کر لیا جائے۔ سکھا گکھڑ نے پہلی بار ہزارہ کی پہاڑیوں سے جہاں میدانی علاقوں میں کار فرما جاسوسوں سے دور رہ کر اس نے اپنے لوگوں کی تربیت کی تھی، اپنی فوج کے ہمراہ لاہور کا رخ کیا۔ وہ 3 ہفتوں میں لاہور پہنچا اور راستے میں آنے والے تقریباً ہر گاؤں اور قصبے کو لوٹتا اور غارت گری کرتا رہا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا، کیونکہ حملے سے 1 ہفتے پہلے اس کے کارندے بڑی شاہراہوں کے کناروں پر تعینات تھے، جنہوں نے ہر مشکوک شخص کو جو ذرا سا بھی سرکاری کارندہ یا جاسوس لگتا تھا بے دریغ قتل کر ڈالا تھا۔ وہ 785 ہجری میں پہلی بار لاہور میں داخل ہوا تو اس نے پوری دفاعی فوج کو قتل کر دیا تھا اور ہر سرکاری اہلکار کو پھانسی دے دی تھی اور ان کے سروں کو نیزوں پر ٹانگ کر شہر کی گلیوں میں نمائش کی گئی تاکہ لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا ہو۔ اس کی فوجیں شہر کے ایک ایک گھر میں داخل ہو کر ہر قیمتی شے کو چھین لے گئیں اور اگر انہیں کوئی عورت پسند آ گئی تو اسے بھی اٹھا لے گئے۔ سکھا گکھڑ اور اس کے ساتھیوں کی موجیں ہو گئیں، کیونکہ ان دہقانوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی شان و شوکت کا نظارہ ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کسی شخص نے اپنے ساتھ زیادتی کی شکایت کی تو اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ لاہور پر قبضے کے 2 ہفتوں کے اندر اندر اس نے منڈیوں سے نصف سے زائد اناج اور مسالے چھکڑوں کے ذریعے گکھڑوں کی پہاڑیوں میں خفیہ ٹھکانوں پر پہنچا دیے۔ شہنشاہ کو سقوط لاہور کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر اپنے شہزادے ہمایوں کی سرکردگی میں شاہی افواج روانہ کر دی تاکہ لاہور کو ان سے بازیافت کرایا جا سکے، لیکن پھر جیسا کہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، شاہی فوج کے دہلی سے پنجاب میں داخلے سے پیشتر ہی شہنشاہ کا انتقال ہو گیا اور فوج کو جانشین کے تخت پر بیٹھنے تک وہیں رکنے کا حکم ملا۔ اس وقت کے دوران سکھا گکھڑ کو جاہو جلال کا خیال آیا، کیونکہ اس وقت تک ابتدائی قتل و غارت کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو مقامی افراد کی چھوٹی سی نوکر شاہی بڑے سرات کے ساتھ پر کر چکی تھی۔ لاہور کی گلیوں میں ایک مثل گونجی، اپنی ماؤں بیٹیوں کو بھول جاؤ، اپنی روٹیوں کو چھپا لو، کیونکہ سکھا آ گیا ہے۔ آج تک شہر کے بہت سے بزرگ سرکار کی کارکردگی بیان کرتے وقت اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ نئے شہنشاہ سلطان محمود شاہ نے 796 ہجری میں تخت نشینی کے فوراً بعد لاہور کی بازیافت کے لیے پہلے سے بھی بڑی سپاہ روانہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ سکھا گکھڑ نے اپنی افواج کو شہر کے مشرقی جانب مجتمع کیا، جہاں آج کل گھڑی شو کا علاقہ ہے۔ بڑی کمسان کی جنگ ہوئی اور سکھا نے بڑی عقل مندی سے بھاری بھرکم روایتی فوج کا سامنا کرنے کی بجائے پسپائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے عورتوں اور دولت کے ساتھ فرار کا منصوبہ پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جو ہی رات آئی، اس کی فوجوں نے مد مقابل فوج کو دھوکہ دے کر دریائے راوی کو عبور کیا اور جموں کی پہاڑیوں کی طرف غائب ہو گئیں۔ اس کی تیز رفتاری اور حکمت عملی نے اس امر کو ممکن بنایا کہ تغلق افواج ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ جموں اور ہزارہ کی پہاڑیوں میں تب تجربہ کار سکھا گکھڑ نے نئی گروہ بندی اور اپنی فوج میں مقامی علاقوں سے جو گجرانوالہ سے ہزارہ اور جموں تک پھیلے ہوئے تھے بھرتی میں مزید اضافہ کیا۔ لاہور میں مختصر حکمرانی کے دور میں گکھڑ منڈی اناج کی بڑی منڈی بن گئی اور آج تک بنی ہوئی ہے۔ سکھا گکھڑ ہی کی بدولت چند صدیوں بعد گجرانوالہ سے سکھا کی رہائش کے نہایت قریب ایک سکھ لیڈر پیدا ہوا، جس نے فوج اکٹھی کر کے نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب پر حکومت کی۔ جس نوکر شاہی نے سکھا کی مدد کی تھی انہیں سزائیں دی گئیں، لیکن پھانسیاں نہیں دی گئیں اور وہ شہر میں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے ساتھ رہتے رہے۔ انہوں نے بڑی آسانی سے طرفداری بدل لی تھی۔ ہوا یوں کہ اسی زمانے میں
امیر تیمور شہنشاہ کو للکارنے کے لیے شمال سے دہلی کی جانب روانہ ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے شہزادہ پیر محمد نے میمنی حملے کے ذریعے ایک زبردست جنگ کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا تھا۔ بر صغیر میں ایک عظیم تبدیلی نمودار ہونے کو تھی جب یہ دونوں فوجیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ سکھا گکھڑ کو اپنی نوکر شاہی کا اشارہ ملا اور وہ برق رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ اس نے فریب سے کام لے کر چند گھنٹوں ہی میں لاہور پر قبضہ کر لیا اور ہر کس و ناکس ششت رہ گیا۔ انتقام کے ساتھ جابرانہ حکومت لاہور پر دوبارہ قابض ہو چکی تھی اور ساتھ ہی دہلی پر بھی، کیونکہ وہاں تیمور کی فوجوں نے اپنی مورچہ بندی مستحکم کر لی تھی۔ کشمیر جاتے ہوئے تیمور کی توجہ سکھا گکھڑ کے طور طریقوں کی جانب دلائی گئی تو اس نے پورا دن دھیان نہ دیا۔ طاقتور تیمور جو خود چنگیز خان کا وارث ہونے کی بنا پر بے رحم جنگجو مشہور تھا، اس شخص کی حکمت عملی سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنی مجلس سے مشاورت بلائی اور سکھا گکھڑ کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی اور فیصلہ کیا کہ 10,000 غضبناک گھڑ سواروں کی ایک برق رفتار فوج بھیج کر لاہور کا محاصرہ کر لیا جائے۔ حکم یہ تھا کہ ایک بھی گکھڑ شہر سے زندہ جانے نہ پائے۔ سکھا گکھڑ زیر دام آ گیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں گکھڑوں نے نہایت بہادری سے دفاع کیا، لیکن سکھا کو لاہور کے عوام کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو پوری آبادی نے گکھڑوں پر حملہ کر دیا اور سکھا گکھڑ کو اس کی منظور نظر عورتوں سمیت ایک ایک گکھڑ کو قتل کر دیا گیا۔ پہاڑوں سے آئے ہوئے وحشی شخص کا راج اندر ہی سے سکوت ناکہانی کا شکار ہو گیا، لیکن ایسا تو ہوتا ہی ہے جب حکمران لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور ان کی خاموشی کو کمزوری سمجھے، اور بینہ سکھا گکھڑ کے ساتھ ہوا۔